سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سب سے زیادہ قابل اعتبار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا آیا ہے، پیپلز پارٹی کے پائنیئرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ابھی کیا سمجھا جائے اس شو کاز نوٹس کے بعد، کیا جو بھی سارا معاملہ ہوا، آر یو اسٹل پارٹ آف پیپلز پارٹی؟ فرحت اللہ بابر صاحب نے تو کہا ہے کہ کوئی شو کاز نوٹس آپ کو اور لطیف کوسہ صاحب کو نہیں بھیجا گیا اور کوئی نہیں کسی نے نکالا. جی بالکل، یہ کوئی کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. ایک مطلب اب اور اس میں ذرا ایڈ کر دیا تھا قمر زمان کیرا نے، اچھا، جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، پر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے اعتراض میں اور کھوسہ نے چونکہ پوزیشن دی ہے ملٹری کورٹس کے معاملے میں، اور انہوں نے پٹیشن کر دی ہے اور وہاں ایک پوزیشن لے لی ہے ان کے خلاف ملٹری کورٹس کے، اس لیے ان کے خلاف انہوں نے اس طرح تاثر دیا کہ جس طرح میرے خلاف اور کھوسہ کے خلاف اس پہ ایکشن ہو گیا، کوئی سسپینڈ ہو گئی ہے، اچھا، معطل ہو گئی ہماری ممبرشپ پر. آج فرحت اللہ بابر صاحب جو ترجمان بھی ہیں چیئرمین کے اور جو ویسے بھی سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا کسی صحافی کے پوچھنے پہ، اور نہ ہی کوئی ایکشن کاروائی ہوئی ہے، نہ کاروائی ہو رہی ہے. اور ہم اور انہوں نے پھر یہ بھی بیان دیا کہ وہ حتمی طور پہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے اور رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کے مخالفت میں. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ اسپیچ رائٹر سے بی بی شہید کے اور بی بی نے یہ پہلی تقریر کی 2 دسمبر 1988 کو، جی، اور پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنی وہ، تو بڑی سخت اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو سب فوجی عدالتوں کے کانوکٹس ہیں جو سزا یافتہ ہیں ان سب کو رہا کرنا ہے. اور اس کے بعد میں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کی تھی ان سب کی رہائی کے لیے، جس کی بڑی مخالفت کی صدر اسحاق خان نے اور جنرل اسلم بیگ نے، پر ہم نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کی اور ہزارہ قیدیوں کو رہا کیا. اور پھر یہ بھی علم میں بھی ہے کہ فوجی عدالتوں کا تقاضا بہت کیا مرزا اسلم بیگ صاحب، جنرل اسلم بیگ نے، کہ وہ آئی کانٹ چیز شیڈوز، انہوں نے کہا میں کس طرح معاونت کر سکتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی جب سندھ میں اتنی لاقانونیت ہے اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو سزا دے سکوں. تو ہمیں فوجی عدالتیں لگانے کا اختیار ہونا چاہیے. تو آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ فوج کو بلائیں، 147 کے تحت نہیں بلائیں. تو ہم نے کہا کہ ہم تو ان ایڈ آف سول پاور بلا سکتے ہیں، ناٹ ان سپرسیشن آف سول پاور. بالکل صحیح. اور پھر ہمیں جب ڈسمس کیا گورنمنٹ کو، تو یہ ایک الزام تھا جس پہ بارے میں بی بی نے، جب صدر اسحاق خان نے کہا کہ یہ آپ کی بڑی ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہے کہ آپ فوجی عدالتیں نہیں لگنے دیتی، یہ اس پہ تو آپ کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا. انہوں نے کہا میری گورنمنٹ جائے سو کرا جائے، فوجی عدالت کو میں نہیں تسلیم. بالکل. اچھا اعتزاز صاحب، اتنی پرنسپل پوزیشن تھی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی، اور میں ایگزیکٹلی اگلا سوال میرا یہی ہونا تھا آپ سے کہ پیپلز پارٹی نے کب سے، یعنی اگر آپ پر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے جو کہ obviously it's your right to hold your position، اور وہ بھی ظاہر کانسٹیٹیوشن سے متصادم بھی نہیں ہے آپ کی پوزیشن، کہ جب آپ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے تھے یا ہیں، کیا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کنفیوژن ہوئی ہے، اور میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ یہ جس طرح بابر صاحب نے کہا پارٹی کی پوزیشن یہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی. اور میں نے تو اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں نے کہیں نہیں لکھا کہ پیپلز پارٹی کی بہاف پہ میں کر رہا ہوں یہ ریٹ. نہ لطیف کھوسہ نے کہیں کہا کہ اعتراض اصل میرا کلائنٹ اس بنیاد پہ کر رہا ہے. میں تو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور بالکل طور پہ اس کو کیا ہے.
بالکل اور صحیح. میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ بڑی کلیئر چیز ہے کہ ان عدالتوں کو لگانے کے لیے جی جب یہ وہ اتفاق کے رائے سے ساری قومی اسمبلی اور سینٹ کے اتفاق کے رائے سے جی مکمل اتفاق کے رائے سے یہ لگی تھی 4 سال رہی تھی 15 سے 19 2015 سے جی جی 2019 تک. جی تو ایک 2 آئینی ترامیم کی گئی تھی. آئین میں ترمیم کر کے ان کو لگایا گیا تھا. صحیح. اب وہ آئین میں اگر ترمیم کر لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ کر لیں, لیکن آئین میں ترمیم اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ پاس 228 نمبر نہیں ہے. اگر 228 نہ ہو تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کل الیکشن ہو, الیکشن کے بعد اگر کوئی 2/3 میجورٹی لے کے آ جاتا ہے اور وہ 2/3 میجورٹی سے امینڈ کرتا ہے آئین کو تو وہ کر سکتا ہے. پھر اس کا اتفاق ہے. اچھا لگا لیں فوجی عدالتیں. بالکل صحیح. اچھا اعتزاز صاحب, آخر میں بس کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی آپ کے جو ہمسائے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتی, 92 کا ورلڈ کپ جو تھا وہ جب جیتا تھا پاکستان نے, تو وہ کیپٹن تھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے, ان کی نااہلی, اچھا جانتے ہیں آپ انہیں, ان کی نااہلی کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید توشہ خانہ جو کیس ہے اس کو بنیاد بنا کے نااہلی کی طرف چیزیں بڑھیں. آپ کو کیا کیسے صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ 200 تک تو ان کے کیسز پہنچ گئے ہیں. ہاں 200 کے کیسز تو بندہ مطلب ہے کوئی بھی ہینڈل کرنا بڑا ایڈمنسٹریٹولی مشکل ہے کہ کہاں جائے, کس شہر میں جائے, کس دن جائے, اور جائے اور واپس آئے اور پھر جائے. تو بڑی ایک پرابلم اس کو ضرور پڑی ہے. اور دوسری پرابلم جو کلیئر ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ کچھ یہ بڑھنا چاہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن سے, جو ابھی آرڈیننس کے ذریعے صدر قائم مقام صدر سنجے گاندھی نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اور ترامیم کی ہیں, ایک وہ پہلے 90 دن سے پچھلی اصلاحات میں 90 دن سے کم کر کے ریمانڈ کا دورانیہ 30 دن, جی 30 دن, اب وہ 30 دن کا دیا گیا. پھر وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب یہ ثوابدیدی اختیار دے دیا چیئرمین کو, ایک کسی ملزم کو انکوائری سٹیج پہ گرفتار کرنے کا, جو تھا پہلے لیکن ہماری ترامیم کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا تھا. تیسرا یہ کہ جو بارِ ثبوت تھا پہلے ملزم پہ تھا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے اثاثے یا اس کے پاس اس نے جو حاصل کیے ہیں اثاثے ان پہ وہ ان کی منی وہ ٹریل ہے جی, اس کو ہم نے ختم کیا تھا کہ یہ بارِ ثبوت استغاثے پہ رہے. لیکن اب تحفوں کی صورت میں یہ بارِ ثبوت پھر ملزم پہ ڈال دیا گیا. یہ جو ایک آرڈیننس ہے, آرڈیننس کی بڑی دلچسپ بات ہے. آرڈیننس 4 مہینے کے لیے رہے گا. اچھا 4 مہینے کے لیے قانون رہے گا, صرف 4 مہینے انڈر آرٹیکل 89. اور یہ پرماننٹ لا نہیں ہے. 4 مہینے میں تو نئی یہ گورنمنٹ آ رہی ہوگی, الیکشن ہو رہے ہوں گے, تو وہ کیئر ٹیکر سے بھی گزر کے 4 مہینے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا, وہ پچھلا لا ریوائیو ہو جائے گا اور وہ نئی گورنمنٹ اگر آئی. کیا بات ہے, کیا بات, اس کو اسے کہتے ہیں نا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن. ماشاءاللہ, کون کہتا ہے کہ اس ملک میں مطلب یہ دیکھیں, یہ اس میں جو زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں وہ تو ہے رانا ثناء اللہ جی, لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ, ڈیفنس منسٹر جس نے فوج کے ساتھ سنبھالنا ہے سارے معاملات کو, وہ آپ کے خواجہ آصف جی اور ایک وہ نوجوان جو ان کا بنا ہے وہ جو پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہے عطا تارڑ, ساتھ وہ رفیق تارڑ صاحب کا پوتا. جی ہاں جس نے کہا کوئٹہ میں جو قتل ہوا ہے وکیل کا عبدالرزاق شر کا, وہ بھی ایف آئی آر نہیں کرائی اس کی رشتہ داروں نے اور اس کی بیوہ نے. اس کو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ پرچہ ہو گیا جی عمران خان کے خلاف. اب وہ پرچہ پتہ نہیں کس طرح یہ, اور وہ بیوہ کچھ اور جب اس کی ہاں جی بیوہ نے جب کہہ دیا کہ وہ خاندانی دشمنی ہے تو پھر اس میں اور اس نے کہا کہ جس نے قتل کرایا وہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے.
اچھا، یہ تو بڑی ہاں عجیب سی تو صورتحال وہ ہے۔ ایف آئی آر کسی اور کے نام سے مدعیت میں، کسی اور کی پولیس کی مدعیت میں کر دی ایف آئی آر. اب ایک یہ تو عجیب بات ہے. یہ پولیس کی یہ جو مدیت کی پولیس بھی، اعتزاز صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، پولیس کی مدیت بھی ذرا سمجھا دیں کہ یہ مطلب ارشد شریف کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا، ان کی والدہ بیچاری پریشان رہیں، پولیس کیوں اتنی اوور وزیر آباد zealous؟ فائرنگ کیس میں بھی سابق وزیر اعظم پہ جب فائر ہوئی وزیر آباد، جی تو وہ اسلام آباد میں یہ ایک تھانہ اسلام آباد میں رمنا تھانہ، کہ اس میں انہوں نے درج کیا پولیس کی مدعیت میں اس کا ایف صحیح، آئی آر. اب پولیس کی مدعیت تو ہو جاتی ہے جب کوئی نامعلوم لاش ہاں جی بالکل، کوئی اس کا پتہ ہی نہ پتہ ہی نہ ہو تو وہ پولیس کی مدعیت ہو جاتی ہے. لیکن جہاں رشتہ دار ہوں یا خود وکٹم ہو، جس کو کوئی گولی یا چھرے لگے ہوں، وہ اپنا خود بھی بیان دینا چاہتا ہے، ایف آئی آر لکھانا چاہتا ہے، صحیح، تو وہاں تو رانا ثناء اللہ کی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پولیس کی مدعیت میں بالکل صحیح، اس کو رجسٹر اسلام آباد اپنے اختیار دائرہ اختیار میں کرائے پولیس کی مدعیت. پھر پولیس کی مدعیت اگر ہو جائے تو مدعی سیٹل کر سکتا ہے، صحیح، مدعی تو راضی نامہ کر سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی راضی نامہ کر لے. بالکل صحیح، بالکل درست. اعتزاز احسن صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.